بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فإنه أغض للبصر، نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نگاہیں جھک جائیں گی. وأحسن للفرج، اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سو وہ روزے رکھے. فإنه له وجاء، روزے رکھنے سے اس کی مردانہ طاقت کمزور ہو جائے گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے عموماً 4 وجوہات کی بنا پر. لمالها ولحسبها ولجمالها، مال کی وجہ سے یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو ترجیح دو پس تم کامیاب ہو جاؤ گے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری دنیا ایک ساز و سامان ہے اور دنیا میں بہترین ساز و سامان نیک صالح عورت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ لازم ہے میں ان کی مدد کروں گا. نمبر 1 المکاتب الذی یرید الادا، وہ مکاتب غلام جو بدلے کتابت کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آزاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا. نمبر 2 والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا. والمجاہد فی سبیل اللہ، اور تیسرا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے. ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے. قرآن و سنت میں جس طرح دیگر احکامات کی ترغیب آئی ہے ان احکامات میں ایک نکاح کا حکم بھی ہے. قرآن کریم نے اس کی ترغیب دی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 نکاح کرو یا 3 نکاح کرو یا 4 نکاح کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو تم 1 نکاح کرو. تو قرآن کریم نکاح کا حکم دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا تم نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے تمہیں غنی اور مالدار کر دے گا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نکاح کرو، اگر تم غریب ہو، فقیر ہو تو میں اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دوں گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادہ رزق والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اس حکم کو بھی بیان فرمایا، اسی طرح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعلیم دی ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں نکاح کا حکم رہا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، 4 باتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں سنت رہی ہیں۔ ان میں پہلی چیز النکاح، نکاح کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں میں سنت رہا ہے۔ نمبر 2 والسواک، مسواک کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ حکم تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والختان، ختنہ کرنا یہ بھی تمام انبیاء کی شریعتوں میں رہا۔ اور نمبر 4 والتعطر، خوشبو لگانا۔ یہ 4 احکامات ایسے ہیں جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں تھے، نکاح کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور ختنہ کرنا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کرنا یہ سب انبیاء کی سنت رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان بھی کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ أَزْوَاجٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان سب کی بیویاں بھی تھی، وَذُرِّيَّةً، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ یعنی تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں تقریباً تمام ہی انبیاء نے شادیاں کی ہیں۔ اس لیے نکاح کرنا اس دین کے اندر بھی بڑی تاکید کے ساتھ حکم آیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر چند صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گھر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، تو انہوں نے پردے کی آہٹ میں ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا۔ ازواج مطہرات نے حضور کی عبادت کے بارے میں بتلایا تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق اسے کم سمجھا۔ پھر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، حضور کے تو سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم کہاں حضور تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو اب ان تینوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک بات کہی۔ تو ایک نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں ساری رات قیام کروں گا اور میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، میں کبھی افطاری نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ ان 3 صحابہ نے یہ بات کہی اور چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اس طرح 3 صحابہ آئے تھے، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ولکنی اصوم وافطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ ولکنی ارقد وانام، میں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا واتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دین کا طریقہ یہ ہے، عبادت یہ نہیں کہ تم پوری رات قیام کرو، نہیں، آپ نے فرمایا آرام بھی کرو اور اگر ہو سکے تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام بھی کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا روزہ بھی رکھو، افطاری بھی کرو۔ آپ نے فرمایا نکاح بھی کرو، اگر جو میرے ان طریقوں سے ہٹے گا تو میری سنت پہ نہیں ہوگا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرما دیا کہ نکاح کرنا بھی میری سنت ہے، تہجد پڑھنا بھی میری سنت ہے، روزہ رکھنا بھی میری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد اللہ ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، جو شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملے اس حال میں کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہ ہو، فلیتزوج الحرائر،
اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہ ہو، اسے چاہیے نکاح کرے، نکاح کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب انسان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ تو قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات میں ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہر امتی جو بھی ہے حضور کا، وہ نکاح کی سنت کو اپنائے اور اس میں تاخیر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر خود نکاح کیے بھی، اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کروائے اور امت کو ترغیب بھی دی۔ آپ نے فرمایا نکاح کرنے کے عموماً 4 اسباب ہوتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، یا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے مال اور دولت کی وجہ سے، یا نکاح ہوتا ہے حسب و نسب اس کے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، یا نکاح ہوتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، اور یا نکاح ہوتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، تربت یداک، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کی ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا دنیا ایک ساز و سامان ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا سب ایک ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک صالح بیوی ہے۔ تو ان تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اس سنت عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس بارے میں کیا عمل رہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 16 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 21 سال تھی، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ 18 سال تھی، یعنی آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح 16 سال کی عمر میں کر دیا تھا۔ تو امت کو یہ ترغیب دی تھی کہ بچی جیسے ہی بالغ ہو جائے فوراً ہی اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب رخصتی ہوئی تھی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے تو فوراً ہی نکاح کر دیا جاتا تھا، اور وہ لوگ رشتے کے انتخاب میں دینداری کو دیکھا کرتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، اسی طرح اگر دین کو ترجیح دی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد بھی نیک صالح متقی ہوگی، اور خود وہ گھر والی بھی مستقبل کا سہارا بھی بنے گی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی۔ صحابہ اکرام نے اس پر عمل بھی کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتے کے انتخاب میں حضرت علی کو اپنی بیٹی دی۔ تو دیکھیے حضرت علی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ مہر ادا کر سکیں، کوئی ان کے پاس دولت نہیں تھی، اپنی زرع فروخت کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان ملے، پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت فاطمہ سے میرا نکاح ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ مہر ادا کر سکوں، اس لیے زرع بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی زرع مت بیچو، نکاح تمہارا ہوگا اور مہر کا خرچہ عثمان کی طرف سے ہوگا۔ تو حضرت عثمان نے مہر کا خرچہ دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے انتخاب میں دینداری کو دیکھا ہے، دولت کو نہیں دیکھا، ورنہ تو عرب کے اندر بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود تھے، پیسے والے موجود تھے، آپ نے حضرت علی کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں گشت کر رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک گھر کے باہر آواز سنتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بچی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ کچھ بڑھ جائے اور زیادہ قیمت ہمیں ملے۔ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے اماں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا۔ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے ان کان عمر لا یعلم فالہ عمر یعلم، اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے، عمر نہیں جانتا عمر کا رب تو جانتا ہے۔
یہ جملہ حضرت عمر نے سنا، گھر پہ نشان لگایا اور چلے گئے۔ صبح ہوئی، حضرت عمر نے اپنے غلام اسلم کو بھیجا کہ اس خاتون کو بھی بلاؤ اور اس کی بیٹی کو بھی بلاؤ۔ دونوں کو بلایا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے تمہاری رات کی گفتگو سنی اور مجھے اس بچی کے تقوی پر بہت تعجب ہوا کہ کیسی نیک صالح متقیہ بچی ہے کہ باوجود یہ کہ میں موجود نہیں تھا لیکن اس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر تھا، تو میں اس کے خوف خدا کی وجہ سے یہ مجھے پسند آئی ہے۔ اگر یہ خود بھی راضی ہو اور ماں سے کہا تم بھی راضی ہو تو میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس سے کرواتا ہوں۔ تو ماں بھی راضی تھی اور بیٹی بھی راضی تھی۔ تو دیکھیے 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح کس سے کروایا کہ مدینہ میں اس سے زیادہ غریب کوئی خاندان تھا ہی نہیں۔ وہ بیوہ عورت تھی اور اس کی ایک ہی بچی تھی۔ حضرت عمر نے اپنا نکاح اس بچی سے، اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے کروایا، صرف اس کی دینداری اور تقوی کی وجہ سے۔ اور جب ان کا نکاح ہوا تو اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی سے ایک اور بچی جس سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نیک صالح حکمران پیدا ہوا۔ تو گویا یہ جو لڑکی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی نانی لگی، کہ عمر بن عبدالعزیز کی جو والدہ تھی وہ اس کی بچی تھی۔ تو اندازہ کیجئے جب ماں باپ نیک صالح تھے تو اللہ نے آگے اولاد بھی نیک صالح دی۔ حضرت عاصم بھی نیک تھے اور یہ لڑکی بھی نیک صالح متقی تھی، تو ان کی بچی سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نیک صالح حکمران پیدا ہوا۔ تو انہوں نے نکاح کے اندر انتخاب میں کس کو دیکھا؟ لڑکی کی دینداری اور اس کے تقوی کو دیکھا۔ تو جس طرح رشتے کے انتخاب میں آپ نے فرمایا دینداری کو دیکھا جائے، اسی طرح اگر آدمی کسی لڑکے کو رشتہ دے رہا ہے تو لڑکے کے اندر بھی دینداری کو دیکھا جائے، لڑکی میں بھی دینداری اس کے تقوی کو دیکھا جائے۔ حسب و نسب اور دولت کی طرف نگاہ نہ ہو۔ حسن و جمال یہ سب چیزیں عارضی ہیں، جس چیز کے ساتھ زندگی گزرے گی وہ اس کے اچھے اخلاق اور کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور ایسا شخص کے جس کے دین سے اور اچھے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی بچی کا اس سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور زمین میں فساد پھیلے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے گھر کوئی رشتے کا پیغام بھیجتا ہے اور لڑکا ایسا ہے جس میں 2 خوبیاں ہیں، نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترضون دینہ، کہ تم اس کے دین سے مطمئن ہو کہ لڑکا دیندار ہے۔ نمبر 2 خلقہ، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ 2 چیزیں لڑکے میں موجود ہیں فزوجوہ، اپنی بچی اس کے نکاح میں دے دو۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ دیکھو بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، بنگلے کتنے ہیں، مکان کتنے ہیں، تنخواہ کتنی ہے، نہیں، فرمایا دیکھو اگر وہ دیندار ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں تو نکاح کر دو، اگر تم نکاح میں تاخیر کرو گے تو زمین میں فساد عریض، زمین میں فساد پھیلے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا لڑکے اور لڑکی دونوں میں انتخاب میں کس چیز کو رکھا؟ دینداری اور اخلاق کو رکھا۔ دولت اور مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ ترجیح نہیں بنایا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تابعی گزرے ہیں، سن 94 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ ان کے دور میں بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کی جو بیٹی ہے فاطمہ، تم اس کا نکاح میرے بیٹے ولید کے ساتھ کرواؤ۔ یہ ولید وہ تھا کہ بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ بیٹا ولی عہد ہوگا، یعنی بادشاہ بنے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تو میں بادشاہ ہوں، اور جب میرا انتقال ہو گیا تو میرے بعد میرا یہ بیٹا ولید بادشاہ بنے گا۔ تو یعنی گویا وہ رشتہ جو مانگ رہے تھے کسی عام آدمی کے لیے نہیں، وقت کا بادشاہ رشتہ مانگ رہا ہے اپنے بیٹے ولی عہد کے لیے۔ لیکن سعید ابن مسیب نے اسے رشتہ نہیں دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا عبد الملک کو کہ اس نے میرے بیٹے کو رشتہ کیوں نہیں دیا۔ بادشاہ نے سعید بن مسیب کو بلایا اور دھمکی دی اگر تم یہ رشتہ نہیں دو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ فرمایا جو سزا دے دو میں یہ رشتہ نہیں دے سکتا۔
تو بادشاہ نے حکم دیا، جلاد کو کہا انہیں 10 کوڑے مارو۔ 10 دن تک سعید ابن مسیب کو وہ کوڑے مارتے رہے، لیکن سعید بن مسیب نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سردی کا موسم تھا، کہا ان کے اوپر ٹھنڈا پانی بہاؤ۔ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، پھر بھی نہ دیا۔ تو بدبخت نے کہا ان کو گدھے پہ بٹھا کر علاقے میں گھماؤ۔ گھمایا گیا لیکن پھر نہ دیا، تو بادشاہ نے آخر انہیں چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو علاقے کی عوام اور لوگ فتنے پر نہ اٹھائیں۔ جب انہیں چھوڑ دیا گیا تو سعید ابن مسیب مسجد نبوی میں آئے، درس دیتے رہے۔ ان کے درس میں ایک شاگرد ان کا ہوتا تھا، عبداللہ بن ابی وداع رحمت اللہ علیہ۔ یہ نہایت غریب شخص تھا۔ یہ سعید بن مسیب کے درس میں آتے تھے، آگے بیٹھ کر جب حدیث پڑھاتے سعید تو یہ ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے، جو حدیث کی تشریح ہوتی اسے بھی اپنے پاس نوٹ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ درس میں نظر نہ آئے۔ سعید بن مسیب نے کہا میرا وہ شاگرد کہاں ہے، کیونکہ آگے بیٹھا کرتا تھا، آج درس میں نہیں ہے۔ اگلے دن دیکھا پھر نہ آیا، تو دیگر تلامذہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ان کی گھر والی کا انتقال ہو چکا ہے، تو لوگ ان سے تعزیت کے لیے آتے ہیں ان کے پاس، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا تم نے مجھے کیوں نہ بتلایا کہ میں بھی ان کے جنازے میں شرکت کرتا؟ چلو جاتے ہیں تعزیت کے لیے۔ درس کے بعد ان کے علاقے میں گئے تعزیت کرنے کے لیے۔ تعزیت کی اور پوچھا کیا تمہارا ارادہ ہے پھر نکاح کرنے کا؟ انہوں نے فرمایا حضرت نکاح کا ارادہ تو ہے، لیکن مجھ سے زیادہ غریب اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ میں نہایت غریب اور فقیر آدمی ہوں، بڑی مشکل سے ایک رشتہ ہوا تھا، مکان بھی میرا ذاتی نہیں ہے، عاریت پہ میں نے لیا ہوا ہے، گھر والی کا انتقال ہو گیا، مجھے کون رشتہ دے گا؟ سعید بن مسیب نے کہا اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کراتا ہوں، کہ جس کے لیے ولی بادشاہ وقت میں رشتہ مانگا تھا اسے نہ دیا، اور جس سے زیادہ مدینہ میں غریب کوئی نہیں اسے خود رشتے کی فرمائش کی کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہیں۔ فرمایا حضرت میں راضی تو ہوں، لیکن میرے پاس سر چھپانے کے لیے مکان نہیں اور ادا کرنے کے لیے مہر نہیں۔ فرمایا کہ میں مہر کی رقم بھی میں دیتا ہوں، 10,000 درہم دیے۔ سعید بن مسیب نے اسے کہا اس سے مہر بھی ادا کرو، ضرورت کا سامان ہو لینا چاہو تو لو، اور اسی رقم سے اپنا کاروبار شروع کرو، اپنا حلال کاروبار شروع کرو، درس میں بھی حاضری دیا کرو۔ اب جب نکاح ہو گیا، شام کا وقت ہوا، سعید بن مسیب نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور عبداللہ بن ابی وداع کے گھر لے کر آئے۔ دروازے پہ دستک دی، وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ تھے اور ان کی والدہ تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کون؟ جواب آیا سعید۔ دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ سعید ابن مسیب ہیں۔ فرمایا حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا میں نے یہ سوچا صبح تمہارا میں نے نکاح کر دیا تھا، تو یہ مناسب نہیں سمجھا کہ نکاح ہونے کے بعد تم رات اس کے بغیر گزارو، چنانچہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر خود ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ کوئی بارات نہیں کی، کوئی گاڑیاں نہیں سج کر گئی، اور دولہے والوں کے ساتھ کوئی بارات کا جشن، دلہن والوں کا جشن، کوئی پٹاخے، کوئی گولیاں، کوئی آوازیں، کچھ نہیں۔ خود سعید ابن مسیب نے ہاتھ پکڑا اور جا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم رات گزارو اس کے بغیر، اور ایک لاٹھی بھی ساتھ دی، اور کہا کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی دیکھو تو لاٹھی سے اصلاح کرنا، اگر میری بیٹی میں کوئی کمی کوتاہی دیکھو تو لاٹھی سے اصلاح کرنا۔ ہم تو ساتھ موبائل دیتے ہیں کہ کوئی کمی ہو تو ڈائریکٹ رابطہ کرنا، کوئی بھی بات ہو گالی دے دے لڑائی ہو جائے تو 2 حاشیہ لگا کے رابطہ کرنا، انہوں نے ساتھ لاٹھی دی کہ اصلاح کرنا۔ اگلے دن جب وہ درس میں آئے عبداللہ بن ابی وداع تو حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا بھائی کیسا پایا؟ فرمایا حضرت آپ کی بیٹی تو صوم و صلات کی پابند ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کریم پڑھنے والی ہے اور شوہر کے حقوق سے واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کمی ہو تو اس سے اصلاح کر دینا، اور رقم بھی دی اور کہا اس سے اپنا حلال کاروبار شروع کرو۔ تو دیکھو یہ لوگ عقل مند اور سمجھدار لوگ تھے، تو انہوں نے رشتے کے انتخاب میں کس کو دیکھا کہ حالانکہ وہ سب سے غریب لڑکا تھا لیکن دیندار تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس چیز کو دیکھ کر اپنی بچی کا نکاح اس سے کر دیا، اور بچی کو جہیز میں کوئی مال نہیں دیا بلکہ لڑکے کے ہاتھ میں رقم دی کہ اپنا حلال کاروبار شروع کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لڑکی کو 2.5-3 لاکھ روپے کا جہیز دے دیتے ہیں، اب اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لڑکے کے کرائے کا مکان ہوتا ہے، کبھی ایک مکان، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اس طرح سامان لے جاتے ہی سامان ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر یہی رقم لڑکے کو دے دی جاتی، وہ کاروبار کرتا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا تو آپ کی بچی کا مستقبل سنور جاتا۔ اسی رقم سے اگر آپ اس کو ایک مکان خرید کے دے دیتے تو اس کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہو جاتی۔ لیکن ہم نے رسم و رواج کے لیے کہ میری ناک نہ کٹے، حال میں روٹی دی 5 لاکھ روپے لگایا، 6 لاکھ کا سونا بنایا، 3 لاکھ کا جہیز لے کے دیا، صرف کیوں کہ علاقے میں میری ناک نہ کٹے، رسم و رواج کی وجہ سے۔ آج ہماری جتنی دولت لگتی ہے یا تو رسم و رواج میں لگتی ہے، شادی بیاہ میں، یا غم کے موقع پر۔ یہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ عموماً دیندار لوگ بھی اس میں شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ شادی کے موقع پر دیندار آدمی ہوگا، صوم و صلات کا پابند ہوگا، صف اول کا پابند ہوگا، لیکن جب معاملہ شادی کا آئے گا تو رسم و رواج ہوں گے، معاملہ انتقال اور وفات کا آئے گا تو گھر میں رسم و رواج ہوں گے۔ دینداری یہ ہے کہ ہم شریعت کے ہر معاملے میں دین کو سامنے رکھیں۔ ہونا یہ چاہیے اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ برادری ناراض ہوتی ہے، ناراض ہو جائے، علاقے والے، معاشرے والے ناراض ہوتے ہیں، بھلے ناراض ہو، اللہ رسول کا حکم نہ ٹوٹے۔ جب انسان اس نہج پہ آ جاتا ہے تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو عام کریں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت زنا عام ہوتا جا رہا ہے، نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں جہاں جمعہ پڑھاتا تھا، آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، جمعے کے لیے میں آیا تو مجھے ایک نے ایک رقعہ دیا۔ رقعہ میں نے کھولا، ایک نوجوان کی طرف سے تھا، تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ نکاح پر بات کریں، اس لیے کہ ہم میں کئی نوجوان لڑکے ایسے ہیں کہ ماں باپ نکاح نہیں کرا رہے تو وہ زنا کے اندر لگ چکے ہیں اور زنا کے گناہ میں مبتلا ہیں، تو میرے والد بھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، آپ ذرا اس پہ ترغیب دیں کہ وہ نکاح کرائیں۔ تو دیکھیے اگر بچہ زنا میں لگ گیا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں باپ اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر وقت پہ نکاح نہ کرایا گیا اور بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو ماں باپ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ اس لیے جیسے ہی بچہ بچی بالغ ہو جائیں، دین کی تعلیم یہ ہے کہ فوراً نکاح کرو۔ قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تم اگر فقیر ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نکاح کرو، تم غریب ہو میں تمہیں مالدار کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ یہ آئی ہے اور یہ سوچ ہندوؤں کی طرف سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ ہر ماں باپ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، 25 سال 24 سال عمر ہے، 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی کی عمر فقہا نے 12 سال لکھی ہے۔ اب بچی کی عمر 23 سے 24 سال ہو رہی ہے، بچے کی عمر 25-26 سال ہو رہی ہے، گناہوں میں لگ رہا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں یہ لڑکا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، جب پاؤں پہ کھڑا ہوگا پھر ہم نکاح کرائیں گے۔ گویا ہماری نگاہ اسباب پر ہے کہ اگر اسباب کے درجے میں اس کی کوئی تنخواہ لگے گی تو ہم نکاح کرائیں گے، اگر تنخواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں کراتے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ قرآن میں کیا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو، اللہ کہتا ہے میں اپنے فضل سے تمہیں مالدار کروں گا۔ اللہ کے وعدے پر ایمان نہیں، آج کے معاشرے کی ذہنیت پر ہمارا ایمان چلا گیا، ہندوؤں کی سوچ پہ ایمان چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اوپر لازم ہے میں ان کی مدد کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ میرے اوپر لازم ہے میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں ایک کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، وہ آدمی جو نکاح کرے تاکہ پاک دامن ہو جائے، اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد پر ایمان نہیں، اور کہیں اگر فیکٹری میں لگا ہے 10,000 کی تنخواہ ہے اس پر بھروسہ ہے، خدا کے وعدے پہ بھروسہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نکاح کرو، فقیر ہو میں تمہیں مالدار کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ واقعہ الکشف والبیان ثعلبی میں ہے، تو اس نے کہا میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تمہارے گھر میں اگر کوئی بچہ بچی جوان ہے فوراً نکاح کرو، اللہ فقر و فاقہ ختم کر دے گا۔ فرماتے ہیں حضرت میرے گھر میں تو میرا بیٹا بیٹی جوان ہے، فرمایا نکاح کرو، جیسے نکاح کیا فقر و فاقہ ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو کہ اللہ تمہیں تمہارے مال میں برکت دے دے، التمسوا الغناء فی النکاح، تم نکاح میں مالداری کو تلاش کرو، نکاح کرو اللہ تمہارے مال میں برکت دے دے گا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی نے نقل کیا، حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ کا وعدہ ہے نکاح کرو، تو تم نکاح کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اس لیے اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے، بچہ جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں خود برکت ڈالے گا۔ جہاں گھر میں 8 روٹیاں پکتی ہیں، اگر ایک لڑکی آئے گی تو 1 روٹی کا اضافہ ہو جائے گا، تو کیا اس کے ایک پیڑے سے 1 روٹی سے آپ کے رزق میں کمی آ جائے گی؟ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ پھر وہ ایک اگر آئے گی، 1 روٹی پکے گی، کتنے کاموں میں آپ کی معاون بنے گی۔ پہلے گھر کا سارا کام ساس کر رہی تھی، اب آدھے سے زیادہ کام وہ آ کے کرتی ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی، مہمان اٹینڈ کرنا، کوئی آ جائے تو وقت پہ خدمت کرنا، پھر سب سے بڑھ کر آپ کے بیٹے کی نگاہ محفوظ ہو جائے گی، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، اسے کھانا پینا وقت پہ ملے گا۔ تو 1 روٹی اس نے کھائی ہے، کتنے کام کر کے دے رہی ہے۔ تو ہماری نگاہ اس روٹی پہ جاتی ہے کہ اگر نکاح کر دیا تو وہ 1 روٹی کھائے گی، وہ کہاں سے آئے گا؟ جو خدا 8 روٹیوں کا رزق دے رہا ہے وہ 9 کا نہیں دے گا، وہ انشاءاللہ 9 کا بھی رزق دے گا۔ یہ ذہنیت ہندوؤں کی ہے۔ اسلام کی ذہنیت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو اب زنا بڑھتا جا رہا ہے، نکاح کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ رسم و رواج کی وجہ سے، ورنہ دین نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے۔ دین کے اندر نکاح میں 3 باتیں ہیں، نمبر 1 گواہ، نمبر 2 ایجاب و قبول، نمبر 3 مہر۔ یہ 3 چیزیں ہوں نکاح ہو گیا۔ باقی ولیمہ دینا سنت ہے، کوئی دے تو اچھی بات، نہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ نکاح میں صرف 3 چیزیں ہیں، ایجاب اور قبول، 2 گواہ موجود ہو، مہر، اور مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم۔ 10 درہم آج کے دور میں 721 روپے بنتے ہیں، یعنی ایک آدمی اگر 1000 روپے جس کے پاس ہے اور وہ نکاح کر سکتا ہے اسلام کی نگاہ میں، صرف 1000 روپے، 1000 روپے موجود ہو تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو دین نے نکاح کو کتنا آسان کیا۔ لیکن ہمارے ہاں نکاح کے لیے کم از کم 10 لاکھ روپے چاہیے، اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ آج کتنے گھروں کے اندر بچیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں۔ یاسر خان کی ایک رپورٹ چھپی ضرب مومن میں کہ اس وقت ہمارے ملک کی کل آبادی بنتی ہے 21 کروڑ 27 لاکھ، اور اس میں وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی گھروں میں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جہیز کی رقم پوری نہیں ہو پا رہی، کہ ان کے والدین ان کو جہیز نہیں دے سکتے، ان کی تعداد 1 کروڑ 44 لاکھ ہے، یعنی تقریباً 1.5 کروڑ بچیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں، صرف اس وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا کہ ان کے والدین کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکیں۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج مسلم معاشرے کے اندر نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو کیا جہیز دیا، اور وہ کوئی عام خاتون تو نہیں تھی، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، فاطمہ تو بضعۃ منی، حضور نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا، اور حضرت علی کی زوجہ، حسنین کی والدہ اور نبی کی لخت جگر، کیا جہیز دیا؟ 1 چارپائی، 1 مشکیزہ اور 1 مصلح اور 1 لوٹا، یہ کل جہیز تھا حضرت فاطمہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کر کے یہ امت کو درس دیا تھا کہ نکاح آسان ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ تو ہمیں رسم و رواج کو ختم کرنا ہوگا، نکاح کے معاملے کو آسان کرنا ہوگا۔ ایک چیز جس کی بڑی کمی آتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرف تو بڑے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بچی کو اچھی سے اچھی تعلیم دو، تعلیم دینے کے لیے اسکول کی تعلیم دی، کالج کی تعلیم دی، یونیورسٹی کی تعلیم دی، لیکن بچیوں کو گھر کا ماحول نہیں سکھاتے، گھریلو زندگی بچیوں کو نہیں سکھاتے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھ رہا کہ جہاں نکاح ہوتا ہے بچی کو کھانا پکانا نہیں آتا، تو اس بنیادی وجہ سے ساس سسر کی خدمت وہ نہیں کرتی، شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتی، زبان دراز بد اخلاق ہوتی ہے، اس لیے معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچیوں کو گھریلو زندگی سکھائیں، انہیں اخلاق اور کردار سکھائیں، اور انہیں سکھائیں کہ زبان کو بند رکھے، زبان کو کنٹرول کرے، ہاتھ زیادہ چلائے، زبان کم چلائے۔ اور آج برعکس سے زبان زیادہ چلتی ہے، ہاتھ نہیں چلتے۔
خدمت کے ہاتھ چلنا شروع ہو جائے، زبان بند ہو جائے، تو یہ جو طلاق کی نوبتیں ہیں یہ معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ آج بچی 5 سال سے اسکول میں جانا شروع ہوتی ہے، پہلے اس نے نرسری پڑھی، پھر KG1، پھر KG2، پھر اس نے 10ویں کلاس تک پڑھا، 13 سال تو اس کے یہ لگ گئے، 5 سال سے لے کر 18 سال۔ پھر اس کو ہم کالج بھیجتے ہیں تاکہ آگے تعلیم پڑھے، MA کرے، MA اسلامیات کرے، BA کرے، اب 4 سال 5 سال وہ لگائے، تو یہ 15 سے 16 سال بچی گھر سے باہر رہی، اس نے گھر کی کوئی زندگی نہ سیکھی، اور اب اس کا نکاح کر دیا گیا۔ اب جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے، اسے پکانا نہیں آتا، خدمت کرنا اسے نہیں آتی، تو بات بات پہ وہ جھگڑا کرتی، تو نوبت پھر طلاق تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بچی کو گھر کا ماحول دیجیے تاکہ وہ گھر کی زندگی کو سیکھے اور ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہوتی جائے۔ اور ایک چیز آج کل جو فیس بک اور انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، یہ یہودیوں کی طرف سے 2 باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات کہ کم عمری میں شادی نہ کرو، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیواروں پہ دیکھا ہوگا، جب آدمی مانسیرا، گلگت، چترال جاتا ہے تو وہاں سڑکوں کے کناروں پہ، پہاڑیوں پہ، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کم عمری کی شادی اور بربادی، یعنی یہ بتاثر دیا جاتا ہے کم عمری میں شادی نہ کرو ورنہ بربادی ہوگی۔ بھائی یہ کم عمری نہیں ہے، جب بالغ ہو گئی لڑکی لڑکا تو کم عمری تو نہ رہی۔ شریعت کہتی ہے جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً نکاح کر دیا جائے۔ یہ جو ذہن ہے یہ انگریز کا ذہن ہے، وہ چاہتا ہے مسلم معاشرے میں زنا پھیل جائے، اس لیے وہ اس سے روکنے کے لیے وہ لوگ اس چیز کی تشہیر کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں کہ کم عمری میں شادی نہ کرو اور شادی کرو 30 سال کے بعد۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو فوراً نکاح کر دیا جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، تو 40 دن تک ان کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اتنے نیک صالح انسان تھے احمد علی لاہوری۔ ایک دفعہ درس دے کر گھر آئے تو گھر والی نے ان سے کہا آپ کی بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی رشتے کا انتخاب کرے۔ ان کو اس طرح پتہ چلا کہ گھر والی جب کپڑے دھو رہی تھی اس دوران ان کی نگاہ کے سامنے کچھ نشان آیا، تو انہوں نے اپنے شوہر کو اطلاع دے دی کہ بچی بالغ ہو گئی۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، وہیں کھانا چھوڑا اور گئے اپنے درس میں۔ جو آپ کے طلبہ، آپ کے شاگرد تھے، ان میں سے پوچھا بھائی کوئی ایسا ہے جسے شادی کی ضرورت ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ تو ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا، استاد جی میں ہوں، میری شادی اب تک نہیں ہوئی۔ فرمایا میری بیٹی جوان ہے، اپنے والدین سے مشورہ کرو، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں نکاح کراتا ہوں۔ وہ لڑکا گیا اپنے والدین سے کہا کہ استاد محترم کہہ رہے میری بچی جوان ہوئی ہے، اگر رشتے پہ راضی ہو۔ تو ماں باپ تو راضی تھے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر والحدیث، اپنے دور کے اتنے بڑے اللہ والے انسان، انہیں کیا چاہیے تھا ایسا نیک رشتہ مل جائے۔ فوراً آئے، حضرت نے فرمایا میری کوئی شرائط نہیں ہے، میں خود نکاح پڑھاؤں گا اور آج رات ہی رخصتی ہوگی۔ عصر کے بعد نکاح پڑھایا اور رات کو رخصتی کری۔ اس طرح نکاح ہوتے ہیں۔ یہ ہے دینی مزاج کو سمجھنا۔ وہ لوگ رسم و رواج کو سامنے نہیں رکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے تھے کہ دین نے کہہ دیا جب بلوغت ہو گئی تو فوراً نکاح کر دیا جائے۔ تو ایک جو چیز معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات ہیں، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ دین نے جب بتلایا ہے اس میں فائدہ ہے۔ فائدہ سب سے بڑا کیا کہ حضور نے فرمایا اغض للبصر، نگاہیں جھک جائیں گی۔ اس لیے جس کا نکاح ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب انسان کی نگاہ محفوظ ہو جائے اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، اور نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ جس کی نگاہ محفوظ ہوگی 2 فائدے، حافظہ طاقتور ہوگا اور نمبر 2 نماز میں خشوع خضوع ہوگا۔ آج خشوع خضوع کیوں نہیں ہے؟ ہماری نگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ چونکہ نیٹ کیبل کا استعمال ہوتا ہے، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے نماز سے خشوع خضوع بھی ختم ہو گیا اور حافظہ بھی کمزور ہو گیا۔ ہمارے حافظے اتنے کمزور ہوتے ہیں، رات کو کیا کھایا صبح ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد کوئی پوچھ لے بھئی کہاں ملاقات ہوئی تھی، گھر میں کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، 2 دن بعد تلاش کرتے نہیں ملتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ نگاہ کا غلط استعمال ہے۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھیں۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، فرمایا کرتے تھے میں جس بات کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں پوری زندگی وہ مجھ سے بھولتی نہیں ہے۔ ایسے غضب کا حافظہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں آگ لگ گئی۔ تو انہوں نے فرمایا لوگ سب پریشان تھے کہ کہیں دیوبند کی ساری کتابیں نہ جل جائیں،
جلدی جلدی پانی لایا، آگ بجھا رہے تھے، سب پریشانی کی حالت میں تھے کہ قیمتی مخطوطات اور کتابیں موجود ہیں، کہیں ساری جل نہ جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ساری کتابیں جل گئیں، انور شاہ کشمیری اپنے حافظے سے اللہ کے فضل سے ساری کتابیں دوبارہ لکھوا دے گا۔ اس غضب کا حافظہ تھا۔ یہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد گزرے ہیں، ان کی والدہ حضرت کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ فرماتے والدہ کی عمر ان کی 80 سے 90 سال کے درمیان تھی، تو وہ ہمارے گھر میں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ حضرت قاری انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں میں جب گھر میں داخل ہوا تو اچانک غیر اختیاری طور پر میری نظر قاری طیب صاحب کی والدہ پہ پڑ گئی، جو 80 سے 90 کے درمیان جن کی عمر ہے، اس پہ میری غیر اختیاری نگاہ پڑ گئی تو میرے حافظے پر اتنا اثر پڑا، جو بات مجھے پہلے 35 سال تک یاد رہا کرتی تھی، اب وہ بات مجھے 25 سال یاد رہتی ہے، میرے 10 سال کا مطالعہ چلا گیا۔ صرف ایک نگاہ، کسی جوان لڑکی پہ نہیں، بوڑھی عورت پہ، جان بوجھ کے نہیں ڈالی، غیر اختیاری طور پہ نگاہ پڑی ہے، 10 سال کا مطالعہ چلا گیا۔ تو اس لیے جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے۔ تو اگر آدمی چاہے نگاہیں محفوظ ہو تو اللہ کے رسول نے اس کا کیا طریقہ بتایا کہ انسان نکاح کرے۔ تو نکاح کا کیا فائدہ ہوگا؟ اغض للبصر، نگاہیں جھک جائیں گی، واحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ دوسری چیز جو پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں شادیاں نہ کرو۔ آج کل میڈیا کے ذریعے اس بات کی بڑی تشہیر ہو رہی ہے کہ رشتہ داروں میں شادیاں نہ کرو، اس لیے کہ اس سے اولاد بانجھ پیدا ہوتی ہے، معذور پیدا ہوتی ہے، اپاہج ہوتی ہے، اور وہ بچے کم عقل ہوتے ہیں، ناقص العقل ہوتے ہیں، اس لیے خاندان میں شادیاں نہ کرو۔ یہ بات آج کل پھیلائی جا رہی ہے اور ایک روایت لکھ کر پھیلاتے ہیں۔ روایت لکھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان میں شادیاں نہ کرو ورنہ تمہاری اولاد ناقص پیدا ہوگی، کمزور پیدا ہوگی۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت روایت ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوخ کی ہے۔ علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات، انہوں نے نقل کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اس روایت میں نے پوری تحقیق کی ہے، اس کے 7 حوالے میرے پاس جمع ہیں، ان تمام حوالوں میں ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا یہ حدیث نہیں، علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں نقل کیا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت بات ہے اور کسی نے حضور کی طرف منسوخ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں۔ یہ کیوں انگریز تشہیر کر رہا ہے اس بات کی؟ کیونکہ مسلم معاشرے میں نکاح ہوتے ہیں خاندان میں، اور خاندان کے نکاح ہمیشہ دیرپا ہوتے ہیں، عموماً عرصہ دراز تک رہتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں عموماً خاندانی معاشروں میں طلاق کا رجحان نہیں ہوتا، تو وہ چاہتے ہیں ان کے معاشروں میں طلاق بڑھے، اولادیں زیادہ نہ ہو، مسلمانوں کی نسل نہ چلے، تو وہ عام کرنا چاہ رہے لو میرج کو، محبت کی شادی، تاکہ یہ عام ہو جائے اور خاندانی شادیاں یہ ختم ہو جائیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتے خاندان میں کیے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کو دی۔ حضرت علی کون ہے؟ حضور کے چچا زاد، حضور کے چچا کے بیٹے، خاندان میں رشتہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کو دی، 2 بیٹیاں۔ حضرت عثمان کے ساتھ حضور کا نسب ملتا ہے 4تھے پشت پہ جا کر، خاندانی اعتبار سے قریب ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ابو بکر نے اپنی بیٹی حضور کو دی، ان کے نسب ملتے ہیں 6ٹھی پشت پہ جا کر۔ صحابہ اکرام جتنے ہوا کرتے تھے یہ خاندان ہی میں عموماً ان کی شادیاں ہوتی تھی۔ خاندانی شادیاں دیرپا مضبوط ہوتی ہیں، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹیاں، یہ رشتوں میں دباؤ رہتا ہے، دوام رہتا ہے، اور انگریز یہ چاہتا ہے غیر مسلم کہ مسلمان رشتے دائمی نہ رہیں، یہ ٹوٹ جائیں۔ اس چیز کو پھیلانے کے لیے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا۔ خاندانی رشتے عموماً ماں باپ کرتے ہیں، اور ماں باپ اور بزرگ جو رشتہ کریں بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے وہ رشتے دائمی ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ لو میرج کیا جائے، محبت کی شادیاں، لڑکی گھر سے بھاگے، لڑکا بھاگے، کورٹ میرج کریں تاکہ یہ چیز عام ہو جائے۔ اور لو میرج کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق۔ 1 سال زیادہ سے زیادہ 1.5 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ ناچاتیاں ہوتی ہیں، وہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوتی ہے، گھر والے بھی قبول نہیں کرتے،
اور جو لڑکا لے کر نکلتا ہے وہ لوگ بھی قبول نہیں کرتے. آخر یا تو لڑکا طلاق دے دیتا ہے یا لڑکی لڑکا خودکشی کر لیتا ہے. تو اس کا انجام معاشرے میں کیا نکلتا ہے؟ یا طلاق یا ناچاکیاں یا آپس کی رنجشیں یا خودکشی نکلتا ہے. تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں. اسلام کا مقصد یہی ہے کہ والدین نکاح کریں، اور جب ماں باپ نکاح کریں گے انشاءاللہ وقت پہ نکاح ہوگا، بلوغت ہوتے ہی تو امید ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوگی تو زنا ختم ہوتا جائے گا اور امت مسلمہ کے نوجوانوں میں حیا اور پاک دامنی بڑھتی جائے گی. ایک اور بات کر کے میں بات ختم کروں گا کہ ایک تو یہ چیز جو میں نے عرض کی کہ اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ ولی نکاح کرائیں. تو ولی جب نکاح کرتے ہیں یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ماں باپ یہ بڑے سوچ دانا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عمر گزری ہوتی ہے. یہ جو رشتہ کرتے ہیں وہ مستقبل کے اعتبار سے اولاد کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. لیکن آج کل جو جس طرح گھروں سے بھاگنا شروع ہو رہا ہے کہ بچیاں گھروں سے نکل کے بھاگ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وقت پہ شادی نہیں ہوتی. اگر وقت پہ شادی کر دی جائے تو مجال کوئی نہیں کہ کوئی لڑکی گھر سے بھاگے. عموماً ہر انسان کے ساتھ شہوت موجود ہے. جب اس کا جائز راستہ نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے آدمی ناجائز راستے کا انتخاب کرے گا. جب جائز نکاح نہیں ہوگا تو ناجائز یا زنا ہوگا یا گھر سے بھاگنا ہوگا. نمبر 2، موبائل کا استعمال، کہ موبائل کا کثرت سے بچیوں کے لیے گھر کے ماحول میں اس کا استعمال اور نیٹ کیبل کا استعمال کہ جس میں فحاشی اور عریانی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے گھروں سے یہ بھاگنا اور یہ گھروں سے نکلنا اور کورٹ میرج کرنا یہ چیز عام ہوتی جا رہی. تیسری بات یہ ہے اگر کوئی بچی خدا نخواستہ اس طرح گھر سے بھاگ جائے، یہ لڑکا والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر دے، کورٹ میرج کر دے، تو ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکی اگر گھر آ جائے تو لوگ اس کو قتل کرتے ہیں. یہ قتل کرنا غلط ہے. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ والدین کا قصور تھا، انہوں نے وقت پہ شادی نہیں کی. اگر وہ وقت پہ شادی کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. بہرحال اب اگر وہ گھر سے بھاگ بھی گئی تو وہ لڑکی بالغ ہے، لڑکا بالغ ہے اور عاقل بالغ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے. شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. ہم رسم و رواج کو نہ دیکھیں، دین کو دیکھیں. دین نے اجازت دی ہے. لڑکی کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ غلط تھی، لیکن ماں باپ کا قصور تھا کہ گھر کا ماحول اس کو ایسا ملا. عموماً یہ ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں پردہ نہیں ہوتا. جہاں پردہ نہیں ہوتا کزن آتا ہے، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، دیور، یہ سارے لوگ گھر میں آتے رہتے ہیں. تو بے پردگی کی وجہ سے اور پھر یہ نوبت پہنچتی ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگتی ہے. جس گھر میں پردے کا اہتمام ہو، موبائل کیبل کا استعمال نہ ہو، وقت پہ نکاح ہو، وہاں یہ نوبت نہیں آتی. تو بہرحال اگر لڑکی اس طرح گھر سے گئی اور اس نے نکاح کر دیا چونکہ عاقل بالغ ہے اور اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اگر وہ گھر واپس آ جاتی ہے یا اس کو کہیں دیکھ لیا جاتا ہے تو ماں باپ غیرت کے نام پر اسے قتل کر دیتے ہیں. یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اسلام میں صرف قتل 3 صورتوں میں جائز ہے، اس کے علاوہ اسلام میں قتل جائز نہیں ہے. نمبر 1، قتل جائز ہے جب کوئی کسی کو قتل کرے، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اگر کوئی قتل کرے گا تو شریعت میں اسے قتل کیا جائے گا. نمبر 2، کوئی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر دے تو اسے سنسار کیا جائے گا. وہ بھی تب جب 4 گواہ ہوں، چاروں مرد ہوں، چاروں عاقل، چاروں بالغ، چاروں آزاد اور چاروں موقع پر موجود، چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو وقت کا قاضی حد قائم کرے گا. خود نہیں کر سکتے، اتنی شرائط کے بعد بھی قاضی قائم کرے گا، انسان خود نہیں کرے گا، وہ بھی شادی شدہ ہو. اور تیسرا، جب آدمی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے. اس کے علاوہ اسلام میں قتل جائز نہیں. صرف 3 صورتیں ہیں. اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قتل کیا جائے گا. یہ شادی شدہ زنا کرے گا تو ان 6 شرائط کے بعد قاضی وقت اس کو سنسار کرے گا. یا تیسرا، کوئی مرتد ہو جائے تو قاضی اس کو 3 دن مہلت دے گا. قاضی قتل کرے گا، وقت کا حکمران. انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ قتل جائز نہیں. تو یہ جو ہوتا ہے کہ اگر بہن یا بیٹی بھاگ جائے اور اس نے کہیں نکاح کر دیا ہو تو بعد میں اسے قتل کر دیتے ہیں، یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یا آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کیا ہے، کل اللہ کے ہاں آپ اس کا جواب دیں گے. لوگ اس کو غیرت سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے لیے بڑی بے غیرتی ہے. کیوں بے غیرتی ہے؟ یہ تو آپ کا قصور تھا، آپ نے ابتداءً تاخیر کیوں کی؟
اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس نے نکاح کیا، زنا تو نہیں کیا۔ عاقل بالغ لڑکی ہے، اگر وہ اپنا نکاح خود کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ اس کو گوارا نہیں کرتے اپنے گھر میں آنا تو اس کا آنا بند کر دیں، اسے اپنے گھر آنا نہ دیں، اس کے لیے کوئی الگ جگہ لے لی جائے، اسے وہیں رکھا جائے۔ اس سے ملنا نہیں چاہتے، قطع تعلق کی، وہ ان کا اپنا فعل ہے، لیکن قتل جائز نہیں، قتل کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے قتل پر بڑی سخت وعید کی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو آدمی کسی کو قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا اس پر غصہ ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے ہم اپنے معاشرے میں نکاح کو عام کریں تاکہ یہ معاشرے سے زنا ختم ہو جائے۔ اور نکاح میں صرف 3 چیزیں ہیں، مہر ہے، گواہ ہے، ایجاب اور قبول ہے، ولیمہ سنت ہے، کوئی دے سکے تو اچھی بات، نہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ ولیمے سے متعلق ایک بات عرض کروں، صحابہ اکرام اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے، جس کی گنجائش ہوتی تو ولیمہ کرتا، نہ ہوتی تو وہ نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں یہ واقعہ 4 مقامات پر آیا ہے۔ امام بخاری نے یہ واقعہ لکھا، عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ آئے تو انہوں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر دی۔ تو اب جب پہلی رات گھر والی سے ملے تو کپڑوں پر مہندی کے کچھ اثرات ان کے لگ گئے۔ تو جب حضور کی مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کپڑے پر نشان کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے تو یہ نشان اس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہو اولم ولو بشاتن، اگر ولیمہ کر سکتے ہو تو بکری کے ساتھ ولیمہ کر دو، تو اگر کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیے عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، نکاح کیا، حضور کو بھی نہیں بلایا، اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کیوں مشکل ہے؟ ہر آدمی دوسرے سے گلہ کرتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا، وتھ فیملی کیوں نہیں لکھا، 2 آدمی کیوں لکھے، اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق بلائے گا، ضروری تو نہیں آپ کے گھر میں 21 افراد ہیں وہ سب کو بلائے۔ تو اب یہ جھگڑے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہر آدمی دوسرے سے گلہ کر رہا ہے۔ شریعت کی تعلیمات سادگی کی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا، حضور نے کوئی گلہ نہیں کیا، آپ مسکرا گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ صحیح بخاری کتاب الوکالت میں ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں غزوہ ذات الرقا میں گیا، جب واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جابر تم نے نکاح تو نہیں کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا باقرہ سے کیا، سیبہ سے کیا، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے؟ تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ شادی شدہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم خود نوجوان تھے، کنوارے تھے، باقرہ سے کیوں نہ کی؟ فرمایا یا رسول اللہ میری جوان بہنیں ہیں اور میرے والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے شادی شدہ عورت سے نکاح کیا تاکہ میری بہنوں کی اچھی تربیت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ان کے لیے دعا کی۔ اب دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ نے نکاح کیا، مدینہ میں کیا اور حضور کو پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ نہیں کیا کہ جابر تم نے مجھے نکاح میں کیوں نہیں بلایا، اور حضرت جابر نے بھی یہ نہیں وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہو۔ تو صحابہ میں نکاح اتنا آسان تھا کہ وہ 2 گواہ کو بلا لیتے، ایجاب اور قبول ہوتا اور نہایت سادگی سے نکاح ہو جاتا تھا۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بنوری ٹون کی ابتدا کی ہے اور انہوں نے ہی حضرت نے ہی بنوری ٹون کا آغاز کیا، آج الحمدللہ ہر سال اس سے 700-750 بچے عالم بنتے ہیں، ساری دنیا میں دین کی خدمت کرتے ہیں۔ 11 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں، شاخوں میں پڑھنے والوں کی تعداد 15 سے 20 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا نکاح کتنی سادگی سے ہوا۔ حضرت اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، فرمایا جب میرا نکاح ہو رہا تھا میں خود ہی دولہا تھا، میں خود ہی نکاح پڑھانے والا تھا اور خود ہی لڑکی کی طرف سے وکیل بھی تھا۔ کہا 2 گواہ اور موجود تھے، ایک لڑکی کا والد تھا اور ایک لڑکی، ہم 5 آدمی تھے، اور کہا میں نے گھر میں 1 پاؤ چاول بنائے، میں نے خود نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا، پھر چاول لائے گئے، ہم نے بیٹھ کر کھائے۔ کتنا سادگی سے نکاح ہوا، پھر اللہ نے کتنی دین کی خدمت لی ہے۔ جب زندگی میں سنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو زندہ رکھتا ہے۔ آج دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں بنوری ٹون کے فضلاء آپ کو ملیں گے۔ تو ان لوگوں نے زندگی سنت سے گزاری، انہوں نے یہ نہیں دیکھا معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، انہوں نے دیکھا اللہ رسول کا کیا حکم ہے،
دین کے حکم کو سامنے رکھا۔ ایک چیز آخری اور بھی عرض کر کے بات ختم کروں، ہمارے معاشرے میں بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے تو نہ لڑکی والے وہ نکاح کرنے کو کرتے بھی نہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور کوئی لڑکا بھی وہاں رشتہ نہیں بھیجتا کہ بھئی اگر اتنی اچھی ہوتی تو پہلے گھر والے اس کو طلاق کیوں دیتے۔ تو اس طرح کی بہت ساری بیوہ عورتیں گھروں میں ہیں کہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے۔ اس کو بھی عام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بیوہ عورت بھی ہو، کوئی مناسب رشتہ ملے تو رشتہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیواؤں سے نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عائشہ سے نکاح کیا، وہ کنواری تھی، باقی آپ کی تمام بیویاں گھر والی بیوہ تھی۔ حضرت ختیجہ سے آپ نے پہلا نکاح کیا، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور ختیجہ کی عمر 40 سال، حضور کی عمر 25 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے، کوئی شادی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر حضرت ختیجہ سے نکاح کیا۔ جب تک ختیجہ حیات رہی آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام میں بھی یہ رواج تھا، کسی کا اگر انتقال ہو جاتا تو فوراً اس کی گھر والی سے دوسرا عدت کے بعد نکاح کر دیتا تھا۔ تو آج کے معاشرے میں بہت سی بیوہ عورتیں بھی ہیں، تو ان کے نکاح کو بھی عام کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگیاں بھی پرسکون بھی ہو جائیں اور ان سے بھی نیک صالح اولاد بھی حاصل ہو اور وہ بھی اطمینان سے زندگی گزاریں، گناہ سے بچ جائیں۔ ہندوستان کے اندر بیواؤں کے نکاح کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے عام کیا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی ہمشیرہ کی عمر 83 سال تھی، لیکن ہندوستان کے معاشرے میں چونکہ بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں ہوتے تھے تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اپنی بہن کے پاس آئے اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھی، کہا میں چاہتا ہوں ہندوستان میں یہ سنت زندہ ہو جائے، لیکن مجھے گھر سے کام شروع کرنا ہوگا، اس لیے کہ دین کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ تو اگر تم پہلے نکاح کر لو گی میں انشاءاللہ معاشرے میں بات چلاؤں گا۔ تو بہن نے کہا مجھے ویسے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر 80 سال سے زیادہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو نکاح کرو تاکہ سنت کا رواج ہو جائے تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ حضرت نانوتوی نے اپنی بہن جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی ان کا نکاح کروایا۔ اس طرح ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے نکاح کا رواج بڑھ گیا۔ تو الحمدللہ اس دور میں پھر بیوہ عورتوں سے بھی نکاح ہوتے گئے۔ تو اس نکاح کے رواج کو بھی بڑھانا چاہیے اور رشتوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچہ بچی بالغ ہوں تو دین کی تعلیمات یہی ہے، نکاح کر دیا جائے۔ اور ایک یہ سوچ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ نکاح جلدی ہوگا تو یہ بچے کھائیں گے کہاں سے۔ یہ بھی انگریز کی سوچ ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے، کہ اگر بچے 2 سے زیادہ ہو گئے تو یہ کہاں سے کھائیں گے۔ قرآن کریم اس بارے میں ہمیں کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہاری اولاد ہوگی ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی دیں گے، وإیاکم، تمہیں بھی دیں گے۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر پہلے کیا اور ماں باپ کا ذکر بعد میں کیا، اس میں اشارہ ہے کہ اولاد کی وجہ سے اللہ والدین کو دے گا۔ اس لیے آپ دیکھو جب اولاد بڑھتی ہے رزق بڑھتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہوا تھا 7,000 تنخواہ تھی، کہتے نکاح ہوا تو 9,000 ہو گئی، ایک بچہ پیدا ہوا 12,000 ہو گئی، دوسرا ہوا 14 ہو گئی، کہتے تیسرا ہوا 17,000، چوتھا ہوا تو 21,000، کہا 5واں بچہ ہے اب 27,000 ہے، کہا چھٹے کی امید ہے اور تنخواہ 31 تک پہنچ جائے گی۔ تو جو بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام خود کرتے ہیں، ہمیں اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے کھائے گا۔ قرآن کہہ رہا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، زمین پہ چلنے والا جو بھی ہے اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اللہ اس کا رزق دے گا۔ پھر یہ سوچ کے بچے 2 ہوں زیادہ ہوں گے کہاں سے کھائیں گے۔ بچے اگر 2 ہوں بالفرض اگر وہ دونوں بچیاں ہیں اور ان دونوں بچیوں کی شادیاں ہو گئی، اب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے لیے سہارا کون بنے گا؟ اسباب کے درجے میں کون سہارا ہے؟ بچیاں تو 2 تھی ان کی شادیاں ہو گئی، اور اگر ایک بچہ ایک بچی ہو، بچی کی شادی ہو گئی اور بچہ نافرمان نکل گیا، اس نے الگ گھر لے لیا چلا گیا، ماں باپ کو کون سنبھالے گا؟ بچے 2 ہی تھے لیکن ایکسیڈنٹ ہوا دونوں ہی مر گئے، ان کا مستقبل میں کیا ہوگا؟ بچے 2 ہی تھے دونوں ہی نافرمان نکل گئے، اب ماں باپ کا کیا ہوگا؟ بچے 2 ہی تھے، ایک معذور پیدا ہو گئے ایک ٹھیک ہوا، لیکن جو ٹھیک تھا اس کی اپنی اولاد زیادہ ہے، وہ اپنے کنبے کو نہیں رکھ سکتا، ماں باپ کو کہاں سے رکھے؟ لیکن جب بچے ہوں گے زیادہ، 8 سے 9 10 ہوں گے اور الحمدللہ سبھی کمانے والے ہوں گے، ہر ایک کی تنخواہ 10 سے 15 بھی ہے،
تو 8 بچے ہیں تو लाख रुपए महीने की आमदनी है। तो ये अल्लाह ताला रिज़्क़ को भी इस तरह बढ़ाएगा, इंसान का रिज़्क़ भी बढ़ेगा। फिर जब बच्चे होंगे सब खिदमतगार, अगर 8 हैं 4 नाफरमान है, 4 तो खिदमतगार होंगे। 8 में से अगर 3 नाफरमान है, 5 है, अगर एक दिन वो माँ बाप को रखते हैं, एक दिन माँ बाप एक के घर में, दूसरे दिन दूसरे के, तीसरे दिन तीसरे के, एक हफ्ता एक के यहाँ, एक हफ्ता एक के यहाँ, बच्चों पर भी बोझ नहीं होगा और हर एक के यहाँ हफ्ता रहेंगे, माँ बाप की भी अच्छी खिदमत होगी। फिर जब औलाद से आगे उनकी औलाद होगी तो एक पोता टांगे दबा रहा है, कोई नवासा सर की मालिश कर रहा है, कोई नवासी पाँव की खिदमत कर रही है, कोई जूतियां आगे रखेगा, माँ बाप की जिंदगी और पुरसुकून होगी। तो इस्लाम जो बताता है इससे जिंदगी खुशगवार बनती है। ये अंग्रेज की सोच है, दीन की तालीम नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफूर या गफूर। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा। हम में से जो परेशान हाल है अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा, जो हाजतमंद है सबके जायज हाजतों को पूरा फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो गए या अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा, जो बीमार हैं घरों में अस्पतालों में हैं या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नाफ़िया मुस्तमिरा नसीब फरमा। उम्र हयात साहब की घरवाली बीमार है, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला नाफ़िया मुस्तमिरा नसीब फरमाए। एक भाई ने आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त की है, उनकी बेटी घर से लापता है, के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें आफियत से घर लौटाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। जितने हजरात बैठे हैं अल्लाह ताला सबका बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके इस बैठने को हमारे लिए नजात का जरिया बनाए। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।